السلام علیکم ناظرین، ہمارا آج کا واقعہ ایک بڑھیا کا سچا واقعہ۔ بڑھیا کہتی ہے کہ مکہ کی وادی میری تھی، وہ میرا گھر تھا۔ اپنے وطن اور گھر کو ہر طرح کی گندگی سے صاف رکھنا میں اپنا فرض سمجھتی تھی۔ ہمارے ہمسایوں میں سے ایک گھر قریش کے قبیلے والوں کا تھا۔ مجھے صفائی کا بے حد شوق تھا۔ کوڑا کرکٹ توبہ توبہ کہیں نظر نہ آ جائے، میرا تو دل ہی مچل سا جاتا، اور میں اپنے جھاڑو سے گھر کو صاف کر دیتی تھی۔ جب باہر آتی تو گلی بھی صاف کر دیتی تھی اور اس کوڑے کو جلا دیتی تاکہ وہ دوبارہ نہ پھیل جائے۔ میرے ہمسایوں کو میری یہ عادت بہت پسند تھی۔ ایک دن آیا جس نے میری زندگی بدل دی۔ میں بازار میں تھی کہ مجھے میرے ہمسایہ سے متعلق ایک واقعہ دو دکانداروں سے سننے کو ملا۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کر رہے تھے۔ میں روک کر ان کی باتیں سننے لگی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ابو طالب کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو قیامت کھڑی کر رکھی ہے۔ وہ لوگوں کو بتوں کی پوجا کرنے سے روکتا ہے اور کہتا ہے کعبے میں رکھے ہوئے تمام بت ہمارے خدا نہیں ہیں۔ وہ کہتا ہے کعبے سے بتوں کو نکال دو اور ایک خدا کی عبادت کرو۔ جب میں نے یہ سنا تو میرے جسم سے تو خون ختم ہو گیا۔ میرے کلمہ اور دین کو کوئی غلط کہتا ہے، اور وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو بڑا نیک آدمی معلوم ہوتا تھا۔ مجھے بے حد افسوس ہوا اور غم و غصے سے میرا وجود کھول رہا تھا، تو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزہ چکھانے کی ٹھان لی۔ بڑے نیک اور ایماندار نظر آتے ہیں، ہم تو جیسے ان کی بات مان ہی لیں گے۔ اب تو میں ان کو ضرور مزہ چکھاؤں گی اور ضرور ان سے بدلہ لوں گی۔ اب میں نے ایک منصوبہ بنایا اور اپنے گھر کی طرف چل دی۔ اب میں چھوٹی کوڑا اکٹھا کرتی، اس کو جمع کر لیتی، اور جب بھی محمد میرے گھر کے آگے سے گزرتے تو میں وہ کوڑا سارا ان پر گرا دیتی، اور انتقام کے مزے میں میری ہنسی چھوٹ جاتی۔ اب ہوا یہ کہ یہ روز کا معمول بن گیا۔ اب مجھے مزہ آنے لگا۔ یہ میرا مشغلہ تھا۔ سوچتی تھی کہ میرے خداؤں کو بھی خوش کر رہی ہوں میں۔ پھر میری آزمائش کا بھی دن آ گیا۔ میں بہت بیمار پڑ گئی۔ کوئی بھی میرے پاس نہیں تھا۔ نہ اس دن میں نے صفائی کی، نہ کھانا بنایا۔ میرا اکیلا پن مجھے جیسے کھانے لگا۔ میری خدمت کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ سارا دن میں لیٹی رہی، لیکن اس حالت میں بھی میرا غصہ کم نہ ہوا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی برا بھلا کہتی رہی کہ ضرور انہی کی بد دعا لگی ہوگی۔ خیر مجھے کیا، میرے لیے تو میرا خدا ہی کافی ہے۔ دن گزر گیا، رات بھی ہو گئی۔ اگلے دن میری حالت اور بھی زیادہ خراب ہو گئی۔ دوپہر کا کچھ وقت ہوگا کہ دروازے پر کوئی آیا، نہ جانے کون تھا۔ میں نے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ مجھے السلام علیکم کی آواز سنائی دی۔ میں حیران رہ گئی۔ درد اور کمزوری میں میری حالت اس قدر خراب تھی کہ آنکھوں سے بھی ٹھیک نظر نہیں آ رہا تھا۔ نیم بے ہوشی کے عالم میں تھی۔ کھانے کی خوشبو آنے لگی اور ساتھ ہی جھاڑو کی بھی آواز آئی۔ میں نے سوچا کوئی نیک انسان ہوگا یا کوئی روح جو میری نیکیوں کی وجہ سے میرا ساتھ رہنے کے لیے آئی ہے۔ میں نے اٹھ کر اس شخص کو دیکھنا چاہا، مگر تب تک وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ یکدم مجھے کچرے کی ٹوکری نظر آئی۔ میں حیران رہ گئی جب میں نے اس کو بھرا ہوا دیکھا۔ میں نے سوچا کہ یہ یقیناً میرا کوئی جاننے والا ہی ہوگا جسے معلوم ہے کہ میں کوڑا کرکٹ جمع کرتی ہوں اور شام کو روز صفائی کرتی ہوں۔ وہ میرے پاس آیا اور میرے لیے کھانا بنا کے گیا اور واپس جانے کی اجازت لے رہا تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے روکا۔ کہنے لگا میرے پڑوسیوں کا خیال رکھنا تو میرے رب کا مجھ پر حکم ہے، یہ میرا فرض ہے۔ میرے اللہ کا شکر ہے میں نے یہ فرض پورا کیا۔ میرے ذہن میں سوال آیا، اللہ، یہ اللہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے پوچھا تم کون ہو اے اجنبی جسے میں نہیں جانتی، اور تم تو مجھے ایسے لگتے ہو جیسے میں تمہیں کب سے جانتی ہوں۔ تمہیں کیسے پتا کہ میں بیمار ہوں اور روز کچرا جمع کرتی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھینکنے کے لیے؟ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا اور کہنے لگا میں آپ کے متعلق تھوڑا پریشان تھا۔ جب کل سارا دن میں نے آپ کو نہیں دیکھا، میں گلی سے گزرا تو مجھ پر تھوڑا سا بھی کچرا نہیں پھینکا گیا، تو مجھے فکر ہوئی کہ شاید آپ گھر پر نہیں یا کہیں آپ بیمار نہ ہو، اس لیے میں خیریت دریافت کرنے کے لیے آیا تو آپ بیمار تھیں۔ میں کل پھر آؤں گا، آپ کی صحت یاب ہونے تک
آپ کی خدمت کرنا میرا فرض ہے، اور وہ مجھے دعائیں دیتے ہوئے روانہ ہوا۔ میں اسے لے جانے کے بعد کافی دیر تک دروازے کی طرف دیکھتی رہی کہ یہ محمد بن عبداللہ تھا۔ میری عجیب سی کیفیت ہو گئی، شرمندگی سے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ پر وہ تھا جس پر میں کوڑا پھینکتی تھی، یہ وہی تھا جس کی تکلیف میرے لیے خوشی کا باعث تھی، مگر آج جب میں تکلیف میں ہوں تو یہ اس کے لیے غم کا باعث بنی۔ وہ میری مدد کے لیے آیا جب کوئی بھی نہ آیا، مگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھا جو میری مدد کے لیے آئے اور مجھے دعائیں دیتے ہوئے چلے گئے۔ اللہ کی طرف سے خدمت کو اپنا فرض سمجھتا ہے تو یہ اللہ اس کا خدا ہے، تو یہ اللہ اس قدر رحم دل ہے، تو پھر یہ بت کس طرح میرے خدا ہوئے؟ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے عبادت کا طریقہ سکھایا۔ میں نے توبہ اور صفائی کا طریقہ سیکھا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اس امید پر کہ نیک اور اچھے لوگوں کو بنانے والا وہ رحیم اور غفور مجھے ضرور معاف کر دے گا۔